چینی وزیراعظم کا دورہ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ 11 سال بعد کسی بھی چینی وزیراعظم کا دورہ پاکستان ہوگا۔ 2 طرفہ دورے میں پاک چین تعلقات اور دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ چینی وزیراعظم 15 اور 16 اکتوبر کو SCO سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چینی وزیراعظم اگلے ماہ پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ چینی وزیراعظم کا دورہ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ 11 سال بعد کسی بھی چینی وزیراعظم کا دورہ پاکستان ہوگا۔ 2 طرفہ دورے میں پاک چین تعلقات اور دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ چینی وزیراعظم کے اس دورے پر دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں کہ سائٹ سپر ہائی وے کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران پولیس اہلکار کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اہلکار اور ملزمان میں مبینہ مقابلے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے اہلکاروں پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے۔ سائٹ سپر ہائی وے کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے دوران پولیس اہلکار کی شہادت کا واقعہ، اہلکار اور ملزمان میں مبینہ مقابلے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان اہلکاروں پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فورم کے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ فوج میں کوئی فرد کڑے احتسابی نظام سے مستثنی نہیں ہے۔ کور کمانڈرز نے امن و استحکام کے لیے فوج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، ان کے سہولتکاروں کی سرگرمیوں اور ان کے تدارک کے متعدد اقدامات پر غور کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز بارے بریفنگ، بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی پر بھی بریف کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، ان کے اندرونی اور بیرونی سہولتکاروں کی سرگرمیوں اور اس کے تدارک کے متعدد اقدامات پر غور کیا۔ اعادہ کیا کہ پاک فوج عوام کی حمایت سے انسدادی دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ فورم نے زور دیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ شرکاء کانفرنس نے کہا کہ پاک فوج ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنے اقدار کی پاسداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف کارروائی میں حکومت اور اداروں کو تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ فورم نے دہشت گرد نیٹ ورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا اور سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا۔ کور کمانڈرز نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا شکار مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فوج نے اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ فورم نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کا اعادہ کیا۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان اور 6 ممالک پر مشتمل تجارتی بلاک مرکوسر کے درمیان تجارتی فریم ورک معاہدے پر دستخط کی توثیق کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معیشت سے متعلق تمام زیر التواء معاہدے اور MOUs پر تیزی سے کام کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، پاکستان اور مرکوسر بلاک کے درمیان تجارتی فریم ورک پر دستخط کی توثیق۔ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آنے پر اظہار اطمینان۔ انفلیشن کا جو بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور جو اگست کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے 9.6%، تو پچھلے سال یہ تقریباً اسی ماہ میں 27% تھا۔ کابینہ اجلاس میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جنوبی امریکہ کی مارکیٹ پاکستانی مصنوعات کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اب تک ہماری معیشت اس مارکیٹ کے ثمرات حاصل نہیں کر سکی۔ بولے مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، ہمیں معیشت میں مزید استحکام لانا ہے، ٹیکس چوری، بدعنوانی اور اسمگلنگ کو روکنا ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرنا اولین ترجیح ہے۔ سفر مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ کابینہ نے البانیہ کے ساتھ سیاسی مشاورت کے متعلق MOU پر دستخط اور
اور وزارت تعلیم پیشہ ورانہ تربیت کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری سید جنید اخلاق کی بطور چیئرمین فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن تعیناتی کی مدت میں توسیع کی منظوری دے دی۔ مذہبی رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کے مسودوں پر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے لیے کمیٹی کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 26 اگست کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں MQM کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ سندھ بالخصوص کراچی اور دیگر شہری علاقوں کے مسائل پر بات چیت ہوئی۔ وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے MQM وفد کی ملاقات۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آنے پر خراج تحسین۔ کراچی سمیت معاشی مراکز کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے تجاویز پیش۔ خالد مقبول صدیقی کی زیر قیادت وفد میں ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور سید امین الحق شامل تھے۔ MQM رہنماؤں نے حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں اور برآمدی صنعت کی ترقی کے لیے اقدامات کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے کہا MQM حکومت کی انتہائی اہم اتحادی جماعت ہے۔ اتحادی جماعتوں کے تعاون سے ملکی ترقی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔